السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. جی السلام علیکم. جی 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 وعلیکم السلام. خیریت سے حضرت؟ جی اللہ کا شکر. ایک دو منٹ ساتھی آ رہے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. کیسے خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ. جی الحمدللہ. آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی حضرت اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. خیر آفیت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے جی اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو پچھلی نشستوں میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر ہم نے قریب کی چیز کی طرف یعنی اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم نے اسماء اشارہ کو پڑھا تھا. اور اسماء اشارہ میں پھر دو تھے، ایک ہے قریب اور ایک ہے بعید. قریب میں پھر ہم نے پڑھا تھا جیسے کہ مذکر واحد ہے تو حاذا، مذکر ہے تثنیہ ہے تو حاذانی، اور جمع ہے تو ہؤلاء. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے حاذہ اور ہاتانی اور ہؤلاء، یہ ہم نے پڑھا تھا اسماء اشارہ قریب. یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ جتنے اسماء اشارہ ہیں یہ حقیقت میں کیا ہیں؟ اسماء اشارہ سارے کے سارے یعنی آپ سمجھے گا کہ یہ معرفہ ہے. اور معرفہ ہونے کی وجہ بھی پتہ چل گئی تھی، کیونکہ بھائی جو جس چیز کی طرف اشارہ ہو گیا وہ کیا ہو جائے گا؟ اسپیسیفک ہو جائے گا، خاص ہو جائے گا. اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا اگر دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اسماء اشارہ بعید ہے. اس میں ہم نے پڑھا تھا ذالک، ذالک اور اولئک. اور مؤنث میں ہم نے پڑھا تھا تلک اور تانیک اور اولئک. یعنی اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو
جمع کا صیغہ ہے، اس میں اشارہ قریب اور بعید کے اندر وہ ایک ہی ہے جمع کا، ٹھیک ہے نا. اولئک جیسے ہے اور اسی طریقے سے یہ، تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اور اس کے بعد اگر آپ قرآن حکیم میں جیسے اولئک بہت کئی جگہ پر آ رہا ہے، اولئک مؤمنون، ٹھیک ہے نا، وہی لوگ ایمان والے ہیں. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑی سی جو کہ آج نئی چیز بھی پڑھانی ہے اور سپیڈ کو تھوڑا سا میں تیز کر رہا ہوں آج، ٹھیک ہے نا. لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم پچھلے سبق کو بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے. اب بس اتنی چیز کو ذہن میں رکھیے گا. اب اس موقع پر پہلے تو ہم یہ چلتے رہے کہ جہاں سے جملہ شروع ہوگا وہ معرفہ ہے، جہاں پہ جملہ ختم ہوگا وہ کیا ہے؟ نکرہ، ٹھیک ہے نا. یہ پہلے ہم نے پڑھا تھا، لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک اور ایکسرسائز شروع کر دی، وہ یہ ہے کہ اولئک یا اسم اشارہ کے بعد اگر ایک معرفہ بھی آ جائے، جیسے اولئک المؤمنون ہے، تو ابھی جملہ مکمل نہیں ہوگا. جملہ اب یہ بھی کیا بن گیا؟ یہ بھی معرفہ بن گیا. تو یہ دونوں مل کر ایک سوال باقی. تو اولئک المؤمنون، اب کہیں گے اولئک المؤمنون، تو وہاں پہ کہیں گے جی اولئک المؤمنون قائمون، وہی ایمان، وہ ایمان والے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب آگے ایک اور جملہ لفظ لگانا پڑے گا آپ کو. یہ ہم نے پڑھا تھا اولئک المؤمنون. اب جیسے میں نے یہاں پر کہا، چلو اس کو میں مٹا دیتا ہوں تاکہ نیچے کچھ لکھ سکیں، لکھنے کی جگہ مل جائے گی. قائمون، اب یہ جب ایک اور ہم لفظ لے کر آئے تو بات مکمل ہوگی. قائمون کھڑے ہیں، مصلون نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مجاہدون مجاہد ہیں. اب جو بھی الفاظ آپ ڈالیں گے پھر یہ مکمل ہوگا. تو یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں اشارہ کے بعد اگر ایک اور معرفہ آ جائے تو جملہ مکمل عام طور پر نہیں ہوتا. عام طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے اس کی تفصیل آ جائے گی، اس کے لیے ہمیں علیحدہ سے لانا پڑتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس میں کیا کریں، اب اس میں اگر ایک اور ہم نے کام کیا تھا، ہم نے یہ کام کیا تھا کہ اگر دو نکرہ لگ جائیں، اولئک رجال مثال کے طور پہ، یا اولئک تجار، وہ تاجر ہیں، ٹھیک ہے نا. اولئک تجار، وہ تاجر ہیں. پھر ہم کہیں گے جی امناء، یہ جمع آتی ہے امین کی، امناء وہ امین تاجر ہیں. تو اب اگر ایک معرفہ ہے تو دو نکرہ یا تین نکرہ بھی آ سکتے ہیں اس کے اندر بتانے کے لیے. اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ تاجر ہیں، اور کیسے تاجر ہیں؟ امین تاجر ہیں. یہ بات بھی ہم نے پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے نا. یعنی اولئک تجار امناء اگر آ جائے تو یہ پہلے میں نے عرض کیا تھا، اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ اولئک تجار اگر آ گیا نا، اولئک تجار، اب یہ ہم نے اس کو کیا بنایا؟ معرفہ. تو اب کیا بن جائے گا؟ وہ تاجر امین ہیں، وہ امین تاجر ہیں، اور وہ تاجر امین ہے. اس کا فرق یہاں سے پتہ چلے گا ہم کو، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی بات ایسی تو نہیں ہے جو آپ حضرات کو نہیں لگ رہی ہو، یہ وہ پچھلی سبق والی باتیں ساری پچھلے ہفتے ہم نے کیا تھا. جی اب میں آگے چلوں، مٹا دوں اس کو. جی کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو اس حوالے سے تو پوچھ لیجیے گا. جی ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی استاد جی الحمدللہ حضرات ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. اچھا، اب اس کے بعد ہم نے ایک اور پڑھا تھا جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں. یہ وہ ضمیر نہیں ہے جو آج کل بیچارہ مردہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ضمیر کا مطلب پروناؤن ہے، اصل اسم کی جگہ پر جو لفظ استعمال ہوگا اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں.
یہیں سے ہمیں اسم اشارہ اور ضمیر کا فرق بھی پتہ چل گیا تھا. یہ عام طور پر شروع میں تھوڑا سا کنفیوزنگ ہوتا ہے کہ اسم اشارہ میں اور ضمیر میں فرق کیا ہے. تو ایک ہم نے پڑھی تھی جو آج نئی چیز پڑھنی ہے وہ بھی بتا دوں گا، لیکن ابھی تک تو وہی چیزیں چل رہی ہیں جو پہلے پڑھ چکے تھے. اس کو منفصل کہتے ہیں، یعنی جب لفظ ضمیر علیحدہ آئے گا تو اچھا میں نے کہتے ہیں اس کو ذرا جو تقسیم ہے نا اس کو ذرا یاد رکھیے گا. یعنی جس ترتیب پر میں نے تقسیم کیا تھا، یہ 14 جو صیغے ہیں، پہلے بتایا تھا صیغہ کسے کہتے ہیں وہ بھی ابھی ریپیٹ ہو جائے گا، لیکن اس کو ذرا اچھی طرح یاد رکھیے کیونکہ یہی بنیاد ضمائر کے لیے بھی ہے اور یہی بنیاد افعال کے لیے بھی ہے. ابھی افعال کو تو ہم نے ٹچ نہیں کیا، لیکن اب آگے چل کر وقت قریب ہے کہ ہم افعال کو بھی ٹچ کرنا شروع کریں گے. تو ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں اگر تو وہ غائب ہے، کسی غائب کی اور مذکر کی بات ہو رہی ہے یا غائب مؤنث کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. آصف عمر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے گروپ میں الاؤ کریں، ایڈ کرنا، کلاس میں ایڈ کریں، ایڈمٹ کریں. اچھا مجھے تو ابھی پتہ چلا ویسے. اچھا جی یہ دیکھ لیجیے گا. اس کا ہم نے پڑھا تھا اگر ایک آدمی کی طرف اشارہ کرنا ہو کہ وہ تو ہوا ہے، مؤنث ہے تو ہیا ہے، تثنیہ دونوں مذکر مؤنث کے لیے ہما ہی آتا ہے، ہم جمع کے لیے مذکر اور ہن جمع مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. اچھا اگر مخاطب جس کو ہم حاضر بھی کہتے ہیں، یا میں نے بتایا تھا اس کو ہم انگریزی میں سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اگر مذکر واحد ہے تو انتا ہے، اور اگر مؤنث ہے تو انتی ہے، اور اگر تثنیہ ہے تو انتما تم دو مرد اور انتما تم دو عورتیں، ان کے لیے برابر ہی ہے، ٹھیک ہے نا، انتما. اور جمع کے لیے ہم نے پڑھا تھا ان تم ہے تم لوگ یا تم مرد، انتن ہے خواتین کے لیے، ان تن ہے خواتین کے لیے، تم خواتین، ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے پڑھا تھا. تھوڑی بہت اس کی مشق بھی ہم نے کی تھی، آج بھی اس کو مزید دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر متکلم ہے یعنی فرسٹ پرسن اپنے لیے بات کر رہا ہے تو انا ہے اور دوسرا نحنو. تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے نحنو آتا ہے. اچھا یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے نا، مثال کے طور پر ہم کہیں کہ کون سی ضمیر ہے، مثال کے طور پر اگر میں لکھتا ہوں یہ ہوا آ گیا، اب میں پوچھتا ہوں یہ کون سی ضمیر ہے، آپ کہتے ہیں جناب یہ غائب، یہ واحد ہے، مذکر ہے اور غائب ہے. میں نے اس کے بارے میں کتنی باتیں بتائی آپ کو؟ 1 2 3 باتیں بتائی. 1 2 3. تو یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے کہ اس پورے چارٹ میں کون سی چیز کہاں پہ آ رہی ہے، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ صیغہ. اس کو ہم اپنے عام طور پر جب کہتے ہیں صیغہ بتاؤ، تو ہمارے مدارس میں بھی ویسے عام طور پر لوگ تھوڑا صیغے سے یار یہ صیغہ کیا ہوتا ہے. صیغہ بیسیکلی 3 چیزوں کا جب آپ بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ صیغہ ہے. فعل آئے گا تو پھر ماضی یا مضارع کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں آپ کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے یا پریزنٹ ٹینس ہے. فعل کے اندر پھر یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک اور چیز بھی آ جائے گی وہ ہم پیسو وائس سے ایکٹیو وائس سے بتا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال کسی لفظ کی جو کیٹیگرائزیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اس چارٹ میں کس جگہ کے اوپر ہے، تو اس کیٹیگرائزیشن کا نام اس کا صیغہ ہے. اس لفظ صیغہ کو یاد رکھیے گا کیونکہ آگے چل کر پھر اب جب پوچھنا ہوگا تو یہ تو کچھ تو پوچھیں گے نا، تو یہ پوچھیں گے بھائی صیغہ کیا ہے. جب صیغہ پوچھیں گے تو پھر آپ نے یہ 3 چیزیں بتانی ہوتی.
اچھا یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ تمام ضمائر بھی کیا ہیں معرفہ. چلو یہ بات بھی ٹھیک ہو گئی. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ضمائر کیا ہیں معرفہ ہیں تو پھر یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ وہی کام کرتے ہیں جو اس میں اشارہ کا کام کرتے ہیں. یعنی اگر اس کے بعد جیسے ہوا عالم وہ کیا ہے عالم ہے, یا اگر وہ ہم کہیں مثال کے طور پر سوری کسی کو هو العالم, ابھی بات مکمل نہیں ہوگی کیونکہ دونوں کیا ہو گئے معرفہ, یہ بھی معرفہ یہ بھی معرفہ. اب کیا چاہیے ہوگا هو العالم, وہی عالم کیا ہے, مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ مدرسن, وہی عالم کیا ہے مدرس بھی ہے, وہ عالم مدرس بھی ہے, یا ساکن رہنے والا بھی ہے, ٹھیک ہے, یا جالسن وہی عالم بیٹھا ہوا بھی ہے. یہ پھر آپ سارے کے سارے کوئی نہ کوئی ایک نقرہ لے کر آئیں گے تب جا کے بات آپ کی مکمل ہوگی. یہ بات بھی ہم نے پیچھے پڑھ لی تھی, کچھ اس کی ہم نے ایکسرسائز کر لی تھی تو ضمیر بھی ہو گئی. اچھا اب اس میں جو صرف میں چینجز لانا چاہ رہا ہوں اس کے اندر وہ تھوڑا سا توجہ دیجیے گا ذرا. اور وہ یہ کہ یہ ضمیر جو ہم نے پڑھی ابھی جس کو میں مٹا رہا ہوں آپ کے سامنے سے, اس کو ہم کہتے ہیں منفصل, یہ علیحدہ آتی ہے, کسی اسم یا کسی حرف یا فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر نہیں آتی, اس کو ہم سیپریٹ بھی. منفصل کا مطلب ہی علیحدہ ہے, منفصل کا مطلب ہی کیا علیحدہ. لیکن آپ دیکھیں گے تو قرآن حکیم کے اندر بہت سی جگہوں پر ضمائر کسی نہ کسی فعل کے ساتھ یا کسی اسم کے ساتھ مل کر آتی ہیں, ان کو ہم کیا کہتے ہیں متصل. میں متصل اوپر بھی لکھ دیتا ہوں, آپ سمجھیے گا, اس کو میں کاٹ دیتا ہوں تو اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں. یہ اتنا مشکل نہیں ہے, مشکل چیز تو ابھی تھوڑی سی مشکل تو خیر وہ بھی نہیں ہے لیکن نئی ہے. ہو ہا ہما, یہ ہم ویسے ہی آتا ہے, ہن متصل ایسی آتا ہے جیسے تھا. ہاں اس کو دیکھیے گا ذرا, اس میں انتا کی جگہ کاف ہے, کاف زبر کا, جیسے کتابو کا تمہاری کتاب, تم ایک مرد کی کتاب, کتابو کی تم عورت کی کتاب. اب یہ مذکر مؤنث میں یہاں پر کوما آتا ہے, انتما کی جگہ پہ کوما. تسنیہ کے اندر مذکر مؤنث ایک ہی جیسے آ رہا ہے, یہاں پہ کم آئے گا. قرآن حکیم میں کم بہت سی جگہوں پہ آتے ہیں, یہ کن نہ آئے گا تم عورتوں, لیکن یہ کسی کے ساتھ مل کر آئے گا. انتن میں اور کنہ میں یہ فرق ہے. تو جو لفظ انتن ہے وہ علیحدہ آئے گا, کنہ کسی نہ کسی اسم کے ساتھ فعل کے ساتھ حرف کے ساتھ مل کر آئے گا. یہ یا ہے میرا کتابی میری کتاب, اور نون الف نا ہمارا ہے ہماری کتاب, کتابنا ہماری کتاب. تو یہ آپ دیکھے گا یہ ہمیشہ مل کر آئیں گے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ان ضمائر متصل کو جو ہے اس کی بات تھوڑی سی آگے چل کر آ جائے گی, ٹھیک ہے. اتنی بات کلیئر ہو گئی تو میں آگے چلتا ہوں پھر. جی اگلی جو بات ہے اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو ذرا اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے گا ذرا سمجھنے کے لیے. پہلے ہمارے عتیق بھائی آگے, ان کے لیے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عتیق بھائی میرے خیال سے آ گئے ہمارے. عتیق بھائی السلام علیکم. جی اچھا عتیق بھائی آواز آ رہی میری آپ کو, ٹھیک ہے. جی آ رہی ہے جی. اچھا عتیق بھائی ہم نے نا ابھی ایک چیز, وعلیکم السلام, ابھی ایک چیز ہم نے صرف نہیں پڑھی ہے تو وہ میں سے بتا دیتا ہوں. باقی چیزیں میں نے دہرائی ہیں, یعنی میں نے کتنی چیزیں دہرائی ہیں پچھلے ہی دہرایا. ایک اس میں اشارہ قریب, وہ چارٹ میں نے بنایا تھا وہ ہم نے کر لیا تھا. اس میں اشارہ بعید وہ ہم نے پڑھ لیا تھا, ٹھیک ہے. پیچھے ہم نے ضمیر پڑھی تھی, جی اور ضمیر کی ہم نے بتایا تھا کہ
جب ضمیر علیحدہ سے آتی تو ضمیر منفصل کہتے ہیں، اس کا چارٹ میں نے بتایا تھا. اچھا ابھی میں سے جو چیز ڈسکس کی ہے وہ ہے کہ بعض ضمیر پروناؤنس ایسی ہیں جو کسی نہ کسی اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ یا حرف کے ساتھ مل کر آتی، علیحدہ نہیں آتی. اس کی صورت یہ ہے جو لکھا ہوا ہے. یعنی اگر غائب مذکر کی ہے تو ہو ہے، مؤنث ہے جیسے کتابہ اس آدمی کی کتاب، اور کتابہ اس عورت کی کتاب، کتابہما ان دو مردوں کی کتاب، یا کتابہما ان دو عورتوں کی کتاب، کتابہم ان لوگوں کی کتاب، کتابہن ان عورتوں کی کتاب، کتابوں کا تمہاری یعنی تم ایک مرد کی کتاب، کتابوں کی تمہاری عورت کی کتاب. کما دونوں کے لیے آتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے. کما تم دونوں کی کتاب، کتابکم تم لوگوں کی کتاب، کتابکن تم عورتوں کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب، کتابنا ہماری کتاب. ٹھیک ہے نا؟ یہ صرف ابھی ہم نے پڑھا تھا اور کوئی نئی چیز ابھی فی الحال نہیں پڑھی. اچھا یہ چیز کلیئر ہو چکی ہے اب سب حضرات کو. تو میں نے کہا کہ سیٹ بیلٹ باندھ دیجیے گا، کیونکہ جو چیز آ رہی ہے اس کو ہم پہلے کنسیپچولی ڈسکس کریں گے اور پھر عربی زبان میں اس میں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن وہ بہت بنیادی چیز ہے، اور ویسے تو ہمارے پاس مدارس میں بہت پہلے ہی شروع میں پڑھا دیتے ہیں، لیکن میں نے ایک حکمت اور مصلحت کی وجہ سے اس کو ابھی تک ٹچ نہیں کیا تھا، لیکن اب میں ٹچ کرنے لگوں. لیکن ابھی تک ہم ضمیر، یہ چیزیں جو ہم پڑھے ہیں اس کو پڑھ چکے ہیں، یہ کلیئر ہونی چاہیے آپ لوگوں کو کہ ضمیر منفصل، ضمیر متصل کا کانسیپٹ. ضمیر متصل کی بھی پریکٹس کر لیں گے تو وہ خود بخود آپ حضرات کو واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ ضمیر متصل کا کانسیپٹ ہے یہ. اچھا تو یہ ضمیر منفصل بھی ہو گئی، ضمیر متصل بھی ہو گئی، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید بھی ہو گیا. اگر یہ ہو چکا ہے تو اب اس کو دیکھ لیجیے گا. میں پھر اب اس کو مٹانے لگا. میں آگے چلوں؟ جی وہ سارے حضرات متفق ہیں میرے ساتھ؟ جی جی اچھا جزاکم اللہ خیر. اب یہ ذرا توجہ دیجیے گا، ذرا توجہ اس بات کے اوپر دینی ہے. پہلے میں ایک اردو میں جملہ لکھوں گا، آپ اس جملے پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا. اردو میں مثال کے طور پر میں جملہ لکھتا ہوں. جی جیسے اگر میں لکھتا ہوں کہ حامد نے محمود کو دیکھا، اور میں پھر کہتا ہوں کہ محمود نے حامد کو دیکھا. ان دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ حامد ہے، محمود ہے، اس میں بھی حامد ہے، محمود ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے دونوں جملوں میں؟ جی یہ دونوں الگ الگ کام کر، مطلب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس جملے کے اندر، ہاں اب اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جملے کے اندر فاعل کون ہے؟ حامد. اور مفعول کون ہے؟ محمود. اب اس میں فاعل کون ہے؟ محمود. اس میں مفعول کون ہے؟ حامد. دونوں میں یہ فرق آ گیا نا. ایک میں دیکھنے کا عمل ہے، یہ فعل ہے، یہ فعل ہے دیکھنا، اور ایک کام کا کرنے والا ہے فاعل، اور ایک مفعول. اچھا ہمارے اردو میں فاعل کو کیا چیز ایکسپلین کر رہی ہے؟ نے. جب ہم نے حامد کے ساتھ نے لگایا تو پھر پتہ چل گیا کہ حامد فاعل ہے، اور محمود کے ساتھ جب نے لگایا تو پتہ چل گیا کہ محمود ہے. اور مفعول کو کیا چیز ایکسپلین کر رہی ہے؟ کو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا بنیادی طور پر کہ جملے میں ایک لفظ اپنی پوزیشن تبدیل کرتا ہے. جملے میں ایک ہی لفظ
جب اپنی پوزیشن تبدیل کرتا ہے تو اس پوزیشن کی تبدیل کرنے سے اس کے مطلب میں تبدیلی آ جاتی ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے جملہ موجود ہے. اتنی بات کلیئر ہو گئی. اب اردو کے اندر تو نے اور کو ہے، ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پہ انگریزی میں اب میں کہتا ہوں کہ اب عبداللہ is writing، ٹھیک ہے نا، is writing at pad یا at the pad، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ عبداللہ کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فاعل ہے، سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا. میں آرام سے اس کو کہتا ہوں. اچھا رائٹنگ کیا ہے، یہ ورب اور فعل ہے، ٹھیک ہے نا. ایٹ پیڈ کیا ہو جائے گا، آبجیکٹ یا آپ کے مفعول ہو جائے گا. تو اب یہی دیکھیے فعل فاعل مفعول انگریزی زبان میں بھی چل رہا ہے، لیکن عبداللہ کے ساتھ جب از لگ گیا تو اس نے آ کے بتایا کہ کام کرنے والا کون ہے، عبداللہ. اسی کو اگر آپ چینج کر دیں گے، کوئی اور لفظ آ جائیں گے، اس کسی اور کے ساتھ لگا دیں وہ آبجیکٹ وہ بن جائے گا. مثال عبداللہ کی جگہ پہ آپ فہد لگا دیں تو اب جملے کا مطلب کیا بنے گا کہ پیڈ پہ کون لکھ رہا ہے، فہد لکھ رہا ہے. تو کہ اب از جس کے ساتھ لگے گا یا واز لگے گا تو وہ اس کی پوزیشن کو ڈسکرائب کرے گا. اتنی بات جب آپ سمجھ میں آ گئی آپ کو، یہ صرف کانسیپٹ ہے، اس میں کچھ چیز یاد کرنے والی نہیں، صرف کانسیپٹ دے رہا ہوں کہ انگریزی زبان میں بھی اردو زبان کے اندر بھی لفظ اپنی پوزیشن تبدیل کرتا ہے اور اس سے معنی تبدیل ہوتا ہے. یہ بہت واضح سی بات ہے، کیونکہ ہم جب بول رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اتنی گرامر کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. وہی چیز پہلے سے پتا ہے تو ہم بول رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن کانسیپٹ موجود ہوتا ہے. لیکن چونکہ جب ہم ایک نئی زبان سیکھ رہے ہیں تو پھر اس کانسیپٹ کو اپلائی کرنے کے لیے اس کی بیس بنانی پڑے گی. تو میں بیس بنا رہا ہوں آپ کی ابھی، ٹھیک ہے. یہاں پہ اتنی باتیں میں سمجھ میں آ گئی کہ پوزیشن تبدیل کرتے. عربی زبان میں جو پوزیشن کا تبدیل کرنا ہے لفظ کا، وہ زیر زبر کے ساتھ ہوتا ہے عام طور پہ. زیر زبر کی تبدیلی سے پوزیشن تبدیل ہوتی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اس ایگزامپل کو توجہ کے ساتھ دیکھیے. قرآن سے دے رہا ہوں ایگزامپل آپ کو. اب یہاں پہ اس چیز کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ عربی زبان میں کسی لفظ کی جو پوزیشن تبدیل ہوتی ہے وہ اس کی علامت اس کا زیر اور زبر ہے. مثال کے طور پہ مثال تو قرآن حکیم میں ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ. اس کا ترجمہ بعد میں کریں گے، لیکن دوسرا جملہ ہے نادا ایوب ربہ. اس میں آپ دو الفاظ کے اوپر ذرا غور کیجیے گا. یہ پہلے والا ذرا نہیں پڑھا جا رہا. یہ ربو، یہ پہلے والا کیا ہے؟ یہ رب ہو ہے یہ؟ ایجب تل جی من لکھتی ہے نا. اب واضح ہو گیا. اب میں نے اس کو کلیئر کر دیا. آ گیا آپ کے سامنے پہلا یہ والا. ہا نہیں پڑھا جا رہا، پہلے والا نہیں ہا یہ نہیں پڑھا لکھا، جا رہا، ہاں یہ لکھا ہوا ایسا لگ رہا ہے رب نو ہے یا ربن. اچھا ہا وہ صحیح پڑھا جا رہا. میں ایک منٹ میں کرتا ہوں، اس کو دوبارہ کر دیتا ہوں. شکریہ. اب دیکھیے ربہ کے اندر بھی ضمیر متصل آ گئی. جو بھی ہم متصل پڑھ رہے تھے نا، ہو اس کا، ٹھیک ہے نا. اس سے مراد اب یہ ضمیر کس کی طرف، جس کی طرف ضمیر اشارہ کر رہی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ ضمیر اس کی طرف لوٹتی ہے. اب ضمیر اس سے مراد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. خیر وہ تو آپ چھوڑ دیجیے گا. اب آپ دو چیزوں پہ بس نوٹ کریں، لفظ ابراہیم اور رب میں
تو پہلے جملے میں دونوں جملے میں آپ کو کیا فرق محسوس ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ ذرا غور کیجئے گا. پہلے جملے میں اور دوسرے جملے میں رب و پہلے ربا. دیکھیں آپ پہلے جملے میں ایک نبی کا نام ہے جن کا نام کیا ہے ابراہیم. دوسرے جملے میں ایک نبی کا نام ہے جن کا نام کیا ہے ایوب. اور دونوں جملوں کے اندر لفظ رب آ رہا ہے. لیکن پہلے جملے کے آپ دیکھیے گا لفظ ابراہیم کے آخر میں کیا ہے؟ زبر، جس کو ہم فتحہ کہتے ہیں. اور لفظ ایوب کے آخر میں کیا ہے؟ پیش، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غمہ، جس کو بھی یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے نا؟ جبکہ ہم اس میں غور کرتے ہیں تو اس میں پیش ہے اور اس میں زبر ہے. یہ فرق آپ نے دیکھا؟ جی، جس میں زبر ہے پہلے بعد میں پیش آ رہا ہے، جس میں پہلے پیش ہے بعد میں زبر آ رہا ہے. ہاں، اب دیکھیں اس میں کیا فرق ہے. اب ایوبو، یہ اس پیش کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ ایوب فاعل ہے اور لفظ رب مفعول ہے اور نادا یہ فعل ہے. اب مطلب ترجمہ کیا بنے گا؟ نادا پکارا. اچھا بھئی کس نے پکارا؟ ایوب علیہ السلام نے پکارا. کیسے پتہ چلا؟ یہ پیش کے ذریعے سے پتہ چلا کہ پکارنے والا کون تھا؟ ایوب تھا. ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا. اچھا یہاں پر دیکھیں گا اب الٹا ہو گیا. یہ ابتلا فعل ہے لیکن لفظ ابراہیم کیا ہے؟ یہ مفعول ہے اور رب فاعل ہے. فعل کا مطلب ہے آزمایا. اچھا کس نے آزمایا؟ اب یہ رب نے آزمایا. کس کو آزمایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. اچھا اگر یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ تھوڑا سا فرق پڑ جائے، اب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جو کہتے ہیں کہ عربی زبان میں زیر زبر کی غلطی سے پورا مطلب بدل جاتا ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. آپ اگر نعوذ باللہ من ذالک الٹا پڑھ دیں، یعنی ابراہیم کو پیش کے ساتھ اور لفظ رب کو زبر کے ساتھ پڑھ دیں تو کیا مطلب بنے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ پھر مطلب بنے گا کہ ابراہیم آزما رہا ہے اپنے رب کو، نعوذ باللہ من ذالک. تو دیکھیں اتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ کس طریقے سے عربی زبان میں زبر اور پیش سے ایک لفظ اپنی پوزیشن تبدیل کرتا ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ ابھی اسے سمجھنے کی، یاد کرنے والی کوئی بات نہیں تھی اس میں، اسے سمجھنے والی بات تھی کہ عربی زبان میں جو یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ کون سی چیز فاعل بن رہی ہے اور کون سی چیز مفعول بن رہی ہے، اس کو کس طریقے سے پہچانا جاتا ہے. یہ پیش اور زبر اور زیر کے ذریعے سے پہچانا جا رہا ہوتا ہے. اتنی بات کلیئر ہوگی آپ لوگوں کو؟ جی جی ٹھیک. بھئی کسی کو نہیں کلیئر ہو بتا دیں، میں دوبارہ کلیئر کر دوں گا اس کو، کسی کو بھی. جی لفظ نادا اور ابتدا کا مطلب بتائیں دوبارہ. نادا کا مطلب ہے پکارا. صحیح. نادا کا مطلب ہے پکارا، ٹھیک ہے نا، میں لکھ دیتا ہوں میں. اور ابتلا کا مطلب ہے آزمایا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا. اب یہ مطلب اچھا یہ تو میں نے مثال دی تھی ازا اس کو. کا بھی بتا دیں، ازا کا مطلب جب. ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلے پہلے سے والے کا ترجمہ ہوا سب کہ جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، جی ان کے رب نے. اور یعنی کہ حضرت نادا، ابراہیم علیہ السلام کے رب نے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اور نادا ایوب ربہ، نادا پکارا. کس نے پکارا؟ ایوب علیہ السلام نے پکارا. کس کو پکارا؟ ربہ اپنے رب کو پکارا. مشہور دعا ہے نا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ٹھیک ہے نا؟ تو اس موقع پر یہ آیت آ رہی ہے قرآن میں. تو میں صرف مثال دی تھی ایک کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے. اچھا اب اس کانسیپٹ کے اپلیکیشن کے لیے اب آ جائیے گا. ٹھیک ہے، جس کو میں نے کہا تھا سیٹ بیلٹ باندھ دیجیے گا. وہ مشکل بات نہیں ہے، اب آہستہ آہستہ، لیکن مشکل نہیں ہے، نئی ہے. نئی چیز جیسے میں نے کہا تھا تسنیہ ہے. اب یہ تسنیہ کسی اور زبان میں نہیں ہوتا. کسی اور سے زبان سے کم از کم جو زبانیں ہم بولتے ہیں، پنجابی ہے، اردو ہے، انگریزی ہے، فارسی ہے، اس میں تسنیہ نہیں ہوتا. عربی میں تسنیہ ہوتا ہے. ایک نئی چیز تھی لیکن آپ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا، پریکٹس کر لی، کچھ نہ کچھ اب ہماری اس سے واقفیت ہو گئی. اسی طرح اب ہم آ رہے ہیں اس کی ایک لفظ کی کتنی پوزیشن ہو سکتی ہے. تو ہم کہتے ہیں 3 پوزیشن ہو سکتی ہے. ایک لفظ اپنی جو پوزیشن تبدیل کرے گا تو اس میں
اس کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. پہلی حالت کو ہم کہتے ہیں مرفوع، دوسری حالت کو ہم کہتے ہیں منصوب. اب ان الفاظ کو اسی طرح یاد کرنا پڑے گا. تیسری حالت کو ہم کہتے ہیں مجرور. چلو ٹھیک ہے، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. اچھا، واحد مذکر، واحد مؤنث، ٹھیک ہے، جمع مکسر، یہ 3 جو الفاظ ہیں، ان کی یہ جو حالت ہے، اس حالت کو ہم اعرابی حالت کہتے ہیں. خیر میں زیادہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا، آپ لوگ پریشان ہوں گے، اس لیے اس کو چھوڑ دیں آپ. اعرابی حالت کو چھوڑ دیں فی الحال. مثال کے طور پر ہم ایک لفظ لیتے ہیں مسلمون. اچھا، اس میں الف لام ہو یا نہ ہو. اگر الف لام ہے تو المسلم ہے، میں لگا ہی دیتا ہوں اس کے اوپر پیش ہے. تو یہ مرفوع ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر پیش ہے. یہ پیش میں نے علیحدہ سے بھی لکھ دیا، اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے. اگر یہی لفظ مؤنث ہوا تو کیا بن جائے گا؟ المسلمۃ. ٹھیک ہے، اس کے مرفوع ہونے کی علامت بھی کیا ہے؟ پیش ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ شروع میں آپ لوگ صرف پیش پڑھیں، زبر زیر نہ پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ اب وہ وجہ آ رہی ہے کیوں منع کیا تھا اس کو. اچھا، اگر یہ منصوب ہے تو المسلمہ ہے. مرفوع کب ہوگا، منصوب کب ہوگا، مجرور کب ہوگا، تو آگے کی بات ہے نا. تو یہ تو ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے تو ہم فی الحال پڑھ رہے ہیں کہ اچھا اگر ایک لفظ مسلم بھی ہو سکتا ہے، مسلمہ بھی ہو سکتا ہے، اور المسلمی بھی ہو سکتا ہے، اس کی مجرور ہونے کی علامت زیر ہے، کسرہ. اسی طریقے سے یہ بھی المسلمتا، اس کے منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ فتحہ. المسلمتی، اس کے مجرور ہونے کی علامت کیا ہے؟ کسرہ. اچھا، اسی طریقے سے جمع مکسر تھا، مثال کے طور پہ الرجال ہے نا لفظ، الرجال اقلام، الرجالو ہے، یہ بھی پیش کے ساتھ ضمہ کے ساتھ مرفوع ہے. الرجالہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ زبر کے ساتھ منصوب ہے. الرجالی ہے، تو یہ کسرہ کے ساتھ مجرور ہے. ٹھیک ہے، اس میں اصل آپ دیکھیے گا آخری لفظ کا اعتبار کر رہے ہیں ہم، باقی نہیں چینج ہو رہا، آخر میں چینج ہو رہا ہے. یہ آخر میں آپ دیکھیے گا یہ چینج ہو رہا ہے، اس کا کہ آخر میں چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، آخر کو آپ دیکھیے گا آخر چینج ہو رہا ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو اس میں گویا کہ ان 3 صورتوں کے اندر مرفوع ضمہ کے ساتھ ہے، منصوب فتحہ کے ساتھ ہے، اور مجرور کسرہ کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ. تو یہ تو آسان ہو گیا. او کی الفاظ آ رہی ہے، او تو یہ مرفوع کی علامت ہے. آ کی الفاظ آ رہی ہے تو یہ نصب کی علامت ہے. ای کی الفاظ آواز آ رہی ہے تو یہ کسرہ کی علامت ہے. دیکھیں، المسلمو، المسلمتو، الرجالو، اب کون سی آواز ہے؟ او کی آواز آخر میں. المسلمہ، المسلمتا، الرجالہ، یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ ہلکی نہیں، زبر کی آواز ہے آخر میں نا، آ کی آواز آ رہی ہے. اور ای کی آواز ہے المسلمی، المسلمتی، الرجالی، ای کی آواز آ رہی ہے. تو اب یہ سمجھ جائیے گا کہ یہ اس کی صورتحال یہ بنے گی. ٹھیک ہے نا، اس کو سمجھنے میں تمہیں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے نا، کیونکہ صرف اس میں آپ نے سمجھا کہ یہ پیش ہے، ضمہ تو مرفوع ہے، زبر ہے تو ہم کہیں گے منصوب ہے. ابھی کب مرفوع ہے اور کب
منصوب ہے کب، یہ آگے کی بات ہے. ابھی اس کی طرف آپ لوگ پریشان ہو, ٹھیک ہے نا. اور کسرہ ہے تو کب ہے اس کو دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. آگے چلیے, اتنی بات سمجھ میں آ گئی جی. ایک صرف سوال آ رہا ہے, شاید کافی بیوقوف ہوا, یہ مرفوع کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, یہ اصطلاح ہے. اچھا اچھا. اس میں سے کسی چیز کا کوئی مطلب نہیں ہے. مرفوع کا, منصوب کا, مجرور کا کوئی مطلب نہیں ہے, یہ اصطلاح ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں یہ سبجیکٹ ہے. اب لفظ سبجیکٹ کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوگا, یہ ایک پوزیشن کو ڈیفائن کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں آبجیکٹ ہے, تو آبجیکٹ بیسیکلی اس کا اپنا مطلب نہیں ہوگا, یہ آپ کی پوزیشن کو ڈیفائن کرے گا. ہم کہتے ہیں یہ ورب ہے, اس لفظ ورب کا مطلب نہیں ہوگا, یہ اس لفظ کو ڈیفائن کر رہا ہے. تو یہ پوزیشن کو ڈیفائن کرتا ہے. پہلی پوزیشن ہے مرفوع کی, دوسری پوزیشن ہے, اس کو ہم اس بھی کرتے ہیں, فرسٹ پوزیشن مرفوع ہے, سیکنڈ پوزیشن منصوب ہے, تھرڈ پوزیشن مجرور ہے. بس فرسٹ پوزیشن کون سی ہے؟ مرفوع کی. سیکنڈ پوزیشن کون سی ہے؟ یس کی. اس کو آپ اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں. عام طور پر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, صرف سمجھانے کے لیے. مرفوع کو آپ کہتے ہیں یہ سبجیکٹو کیس ہوتا ہے عام طور پہ. جن کو انگریزی کی تھوڑی بہت گرامر کا ہوگا تو آپ ایک اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ مرفوع کون سی حالت ہوتی ہے. عام طور پر یہ سبجیکٹو کیس ہے, ٹھیک ہے. منصوب عام طور پہ آبجیکٹو ہے, اور یہ عام طور پہ نومینیٹو ہے. میں نے کہہ دیا, یہ دیکھیے یہ تین حالتیں آپ کی انگریزی میں بھی ہوتی ہے نا, سبجیکٹو کیس, آبجیکٹو کیس, نومینیٹو کیس. لیکن اس چیز میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, خواہ کہ ہم عربی کی گرامر سے مزید اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں انگریزی کی گرامر میں, تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں صرف اتنا بات آ گئی کہ یہ تین حالتیں ہیں. پہلی حالت کا نام مرفوع ہے, دوسری حالت کا نام منصوب ہے, اور تیسری حالت کا نام مجرور ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. اس سے ملتا جلتا تھوڑا سا جمع مؤنث بھی ہے. جمع مؤنث ہم نے کیسے بنانا تھا؟ الف اور تا کے ساتھ, یاد آ گیا نا لوگوں کو, الف اور بڑی تا کے ساتھ جمع. یہ اب کیسے بن جائے گا؟ المسلمات. چلو وہ تو آسان ہے. المسلمات کیسے مرفوع ہے؟ یہ بھی ضمہ کے ساتھ. چلو یہ بھی آسان ہے. بس تھوڑا سا فرق یہاں پہ آ رہا ہے, تھوڑا سا فرق یہاں پر آئے گا کہ جمع مؤنث میں منصوب اور مجرور ایک جیسا ہوتا ہے, اور وہ سوری اور وہ ہوتا ہے زیر کے ساتھ. بس اتنا فرق ہے. تو جمع مؤنث میں تھوڑا سا فرق یہاں پر اس جگہ پر آ رہا ہے, بس صرف اس جگہ پر آ رہا ہے کہ منصوب, پہلے جو تین حالتیں ہم نے پڑھی تھی وہ منصوب ہو رہے تھے فتحہ کے ساتھ, جمع مؤنث منصوب ہوتا ہے کسرہ کے ساتھ. یہ بس تھوڑا سا فرق آ گیا, زیادہ فرق نہیں تھا. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ آخری بات میں یہ دونوں تو زیر ہی آ رہی ہے, فرق کیا؟ مسلمات کی فرق کا دونوں مطلب طرف یہ کیا ہے, اب یہ فرق, اس کا مطلب ظاہر میں کوئی فرق نہیں ہے, یعنی دونوں کا ظاہر ایک جیسا ہے. ان دونوں کا جو ظاہر ہے وہ ایک جیسا ہے. اب آپ کا لازمی طور پر سوال یہ ہوگا کہ پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ منصوب ہے مجرور؟ جی ایسے ہی ہے نا. جی تو ہم کہتے ہیں جی اس کا ایک ہمارے پاس جو قاعدہ کلیہ وہ یہ ہے سیاق و سباق سے, جملہ دیکھیں, یعنی ٹھیک ہے, آگے پیچھے کیا دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ اس کے پیچھے کیا لگا, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس وقت پتا چلے گا, جملے میں پتا چلے گا, ویسے نہیں پتا چلے گا. ظاہر دونوں کا ایک ہے. تو منصوب میں اور مجرور میں دونوں کا ظاہر ایک ہی جیسا ہوتا ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی. اب اس میں جو تھوڑی سی چیز ذرا ہلکی سی ڈیفیکلٹ ہو سکتی ہے وہ میں بس بتانے لگا آپ کو. ڈیفیکلٹ تو خیر نہیں ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ تھوڑی سی نئی ہے, اور نئی چیز ہمیشہ آپ کو تھوڑی سی یاد کرنی پڑتی ہے. جمع مذکر, ابھی جمع کے بجائے میں تثنیہ لے کے آتا ہوں. پہلے تثنیہ میں الف اور نون کو ہم لا رہے تھے, یاد ہوگا آپ کو,
جیسے المسلم سے ہم کیا بنا رہے تھے؟ المسلمانی. المسلمانی. یاد آ گیا نا آپ لوگوں؟ تو ابھی نون کے نیچے تو زیر تھا، تو کیا مطلب تسنیہ نون کے نیچے زیر ہے تو اب یہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ تسنیہ اگر الف ہے نا اس کا مسلمانی، اس میں یہ مرفوع ہوتا ہے الف کے ساتھ. اس کا الف اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے، تسنیہ کی علامت مرفوع ہے. آ مسلمانی. آپ نون کو آخر کو نہیں دیکھیں گے اس میں، آپ اس سیکنڈ لاسٹ کو دیکھیں گے. تسنیہ میں اور جمع مذکر میں آپ نے آخر کو نہیں دیکھنا، سیکنڈ لاسٹ کو دیکھنا ہے. اب یہ مسلمہ، یہ الف جو آ گیا نا، یہ الف اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے. ہم کہیں گے مرفوع ہے، کیسے پتہ چلا؟ ہم نے کہا الف ہے. ٹھیک ہے. مسلمانی، کتابانی، ابھی کیا ہے؟ تسنیہ ہے اور مرفوع ہے. کیسے پتہ چلا کہ مرفوع ہے؟ ہم کہا الف کے ساتھ. اچھا چلو ٹھیک ہے. اگر منصوب ہوگا تو یہ المسلمینی بن جائے گا. ذرا اس کو غور سے دیکھیے گا ذرا. سوری، مسلمینی. اب یہ دیکھیے یہاں پر بھی نون کے نیچے زیر تھا، یہاں پہ بھی زیر تھا. اصل فرق کہاں پڑا؟ سیکنڈ لاسٹ میں یا آ گیا. تو یہ اب یہاں پر اس کی بنیادی علامت نصب کی یا، اور یا سے پہلے زبر ہے. مینی، وہاں مانی یا مینی. کتابانی، کتابینی. مسلمانی، مسلمینی. مؤمنانی، مؤمنینی. یہاں پہ ای کی آواز آ رہی ہے. یہ ای کی آواز جو ہے نا، یہ آ کی آواز ہے، اور یہ ای کی آواز، یہ ای کی آواز آ رہی ہے یہاں پہ. اچھا اس کا بھی مجرور مسلمینی بنے گا، مسلمینی بنے گا. ٹھیک ہے. دونوں کا ظاہر اب یہ جیسے جمع مؤنث میں ہم نے پڑھا، دونوں کا ظاہر ایک ہے، اس کا بھی ظاہر ایک ہے ہوگا. مسلمینی، مسلمینی پڑھیں گے. پھر کیسے پتہ چلے گا کہ منصوب مجرور ہے؟ وہی جواب ہے، جب ہم وہاں پہنچیں گے جملے میں استعمال کریں گے تو پتہ چلے گا، ویسے نہیں پتہ چلے گا اس کا. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا تسنیہ کا. اب آخری جہاں پہ میں کر رہا ہوں، یہ آپ کو تھوڑی سی ساری باتیں نہیں لگ رہی ہیں. آپ کہیں گے جی آج بہت سی باتیں اکٹھی پڑھا دی، لیکن اکٹھی اس لیے پڑھا رہا ہوں کیونکہ اب آگے نہیں پڑھاؤں گا، اب اس کی پریکٹس کرواؤں گا. اب صرف پریکٹس کرواؤں گا، صرف اس لیے. ابھی ایک دفعہ سن لیں، یاد نہیں ہونی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب پریکٹس کریں گے تو خود بخود یاد ہو جائیں گی. ابھی فی الحال اس کو سن لیں اور سمجھ لیں. جمع مذکر میں یہ بنتا ہے واو کے ساتھ، مسلمون، واو کے ساتھ. میں نے ایسے کیا تھا، آخر کو نہیں دیکھنا، اس کے سیکنڈ لاسٹ کو دیکھنا. اب یہ مرفوع ہے واو، یہ او کی الفاظ آواز آ رہی ہے اس کے اندر. اس کی آواز آئے گی او کی، واو کے ساتھ. مسلمون، مؤمنون، مجاہدون، عابدون، تائبون، کافرون، منافقون. اب دیکھیے آپ لوگوں نے پہلے سوال کیا تھا کہ جی مؤمنون بھی آتا ہے، مؤمنین بھی آتا ہے. اب یہ فرق آ گیا. وہ جو سوال آپ نے پہلے کیا، میں نے کہا تھا بہت ویلڈ کوشچن ہے، اور عبداللہی تھا. تو عبداللہی میں نے کیا تھا کہ یہ فرق آئے گا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس فرق کو سمجھیے. اب یہ المسلمین آئے گا، مسلمین. اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ اس میں اور تسنیہ میں کیا فرق ہے، مسلمینی میں اور مسلمینہ میں کیا فرق ہے. دونوں کا ظاہر ایک ہے، لیکن زیر زبر کا فرق آ رہا ہے. مسلمینی کے اندر نون پہ کسرہ ہے، یہ نوٹ کیجیے گا، نون کے نیچے کسرہ یعنی کہ زیر ہے. جمع کے اندر نون پر کیا ہے؟ زبر ہے. ٹھیک ہے نا. یا اللہ، یہ بیچارہ پورے کا پوری غائب ہو گیا. چلے میں اس کو پورا کا پورا غائب کر کے دوبارہ لکھتا ہوں. پھر المسلمینہ میں یہ مرض کر رہا تھا، مسلمینہ میں. اچھا اس کی جو آواز تسنیہ کی آواز میں مینی تھا، مینی، اس کی آواز میں اینا ہے، مسلمینہ. یہ منصوب ہے، اور اس کا مجرور بھی یہی بنتا ہے، المسلمین.
پھر وہی سوال کہ پھر فرق کیسے کریں گے، اور وہی جواب سیاق و سباق. سیاق وہ جملے میں استعمال بتائے گا کہ کیا ہے. تو المسلمین مسلمین، تو مؤمنون مؤمنین مؤمنین، مجاہدون مجاہدین. اب یہ آپ کو بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی کہ مجاہدون سے مطلب بھی مجاہد جہاد کرنے والے، مجاہدین سے مراد بھی کیا جہاد کرنے والے. فرق کیا ہے؟ یہ اس حالت کا فرق ہے، اور پھر وہ جملے کے استعمال میں بات آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کب آئے گا وہ ہم اب آگے پڑھنا شروع کریں گے، لیکن پہلے ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ بھئی یہ حالت ہوتی ہے. اس حالت میں یہاں تک تو ہم نے پڑھا تھا، پہلی جو میں نے عرض کیا تھا آپ سے، یہ واحد مذکر، واحد مؤنث اور جمع مکسر. اس میں تو صرف پیش زبر اور زیر کا فرق تھا، سمپل تھا. جمع مؤنث میں بھی جو چوتھا ہے اتنا زیادہ فرق نہیں ہے کہ مرفوع ہے تو پیش کے ساتھ ضمہ، المسلمات، المسلماتی اور المسلماتی، یعنی منصوب اور مجرور دونوں کا ایک جیسے ہے کسرہ کے ساتھ. یہ بھی اس وقت زیادہ مشکل نہیں تھا. تو زیادہ مشکل سے مراد ایک نئی چیز ہے، وہ یہ تثنیہ ہے، کیونکہ اس میں ہم آخر کا اعتبار نہیں کر رہے. آپ غور کی، اس میں ہم آخر کی تینوں صورتوں میں دیکھے گا نون کے نیچے زیر، نون کے نیچے زیر، نون کے نیچے زیر. اصل اعتبار کس چیز کا کریں؟ سیکنڈ لاسٹ حرف کا، مسلمانی. اب یہ ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے. اچھا مرفوع کیسے پتہ چلا؟ ہم کہیں گے الف ہے. اس میں کیا کہیں گے؟ المسلمی، المسلمینی، مسلمینی، یہ اینی کے الفاظ آئے کی آواز آئے گی، کتابینی، مؤمنینی، مسلمتینی. تو تثنیہ مذکر مؤنث دونوں کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے. مسلمتان، مسلمتین مؤنث ہوگا تو بھی اس کا وہی قاعدہ ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو کیسے پتہ چلا؟ یا کے ساتھ، یا سے پہلے زبر ہے تو یہ تثنیہ منصوب اور مجرور، مینی کے الفاظ، ای کی الفاظ کی آواز ہے. جمع مذکر میں مرفوع کے اندر اونا کی آواز آتی ہے، مسلمون، مجاہدون، تائبون، حافظون، کافرون، منافقون، اونا کی آواز واو کے ساتھ. یہ اب مرفوع ہے واو کے ساتھ. اور اینا کی آواز آئے گی آخر میں، مجاہدین، مؤمنین، تائبین، کافرین، منافقین. اینا کی آواز آئے گی اس کے منصوب اور مجرور میں، اور یہ منصوب اور مجرور ہوگا یا ما قبل کسرہ کے ساتھ، یا کے ساتھ، یا کے ساتھ سمجھیے گا. بس اتنی بات کافی ہے. اتنی بات ابھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آگے تو چھوٹی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. اب یہ بات ختم ہو گئی آج کی. اس میں کوئی سوال، یہ جو آپ کے سامنے چارٹ بنا ہوا ہے اس کے وجہ سے کوئی سوال کرنا تو کر لیں پہلے. جی جی چلو بھائی باقی ساری بتا دیں. میں نے بتا دیا کہ مرفوع جی منصوب میں کیوں فرق کرنا ضروری؟ کیا فرق ہے ان تینوں میں؟ سوری کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مرفوع منصوب اور مجرور، ان میں جی جی فرق کرنا کیوں ہے؟ کیا فائدہ ہے اس میں؟ میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی نا، جو میں نے آپ کو مثال دی تھی، اذ ابتلی ابراہیم ربہ اور نادا ایوب ربہ. اگر ہم اس میں ایوب اور اس کے رب کے پیش اور زبر میں فرق نہیں کریں گے تو مطلب الٹا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. صحیح، کیا لگی بات سمجھ؟ ٹھیک ہو گیا. میں نے پیچھے آپ کو جو میں نے مثال دی تھی وہ اسی لیے مثال دی تھی کہ تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہیں سے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ اس کی پوزیشن کیا ہے. اس کی یعنی پوزیشن فاعل اور جی مفعول کا فرق پتہ چل جائے گا ان کے ذریعے فاعل سے. اور مفعول تو میں نے، فاعل اور مفعول کا فرق تو میں نے ایک مثال دی، اور بھی بہت سی جی جگہوں پہ یہ لفظ اپنی پوزیشن چینج کرے گا جس سے مطلب تبدیل ہو جائے گا. تو ہم آگے پڑھنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ کہ اب ہم چھوٹی سی ایکسرسائز کر دیتے ہیں اور آج کا سبق ہمارا مکمل ہو جائے گا. جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم نے چلے یہ سب سے پہلے دیکھے گا، الحمدللہ ہمارے سامنے قرآن حکیم ہے اور یہی ہمارا مقصود ہے. اچھا اب ایک اور چیز، قرآن حکیم
اب اس میں بلکہ چلے میں اس کو ایک اور چیز لکھ دیتا ہوں وائٹ کے اوپر. ہم نے 3 چیزوں کے اعراب کا مطلب یہی ہوتا ہے مرفوع منصوب مجرور ہونا. ٹھیک ہے نا. ضمیر، اسم اشارہ اور فعل. ابھی فی الحال ہم نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا. ضمیر آ گئی آپ اس کو چھوڑ دیجیے گا. ضمیر آ گئی میں بتا دوں گا ضمیر ہے، آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ضمیر ہے. فعل آ گیا میں اچھا ٹھیک ہے فعل. اسم، اس کے مرفوع منصوب یا مجرور اس کے بارے میں فی الحال میں بتاؤں گا اس کے بارے میں، لیکن آگے چل کر ابھی آپ اس کو کہیں اچھا ٹھیک ہے یہ فعل ہے، اس کا مرفوع منصوب ہونا. ابھی ہم صرف اسم کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم اسم پڑھ رہے تھے. میں نے شروع میں بھی آپ کو کہا تھا کہ 3 چیزیں ہیں، ایک اسم ہے، ایک فعل ہے اور ایک حرف ہے. ہم ان 2 چیزوں کو نہیں پڑھ رہے. ہم کس کو پڑھ رہے ہیں؟ اسم کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ مرفوع اور منصوب اور مجرور ہونا فی الحال فعل کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ آگے جا کر آئے گا، ابھی نہیں ہم پڑھ رہے اس کو. اس لیے فی الحال جہاں ضمیر آ جائے یا اس میں اشارہ آ جائے یا فعل آ جائے تو میں بس اتنا بتا دوں گا یہ فعل ہے. پھر آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے جب فعل ہے تو پھر ہم آگے جا کے پڑھیں گے. فی الحال ہم کسی چیز کے مرفوع منصوب مجرور ہونے کو کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ اسم کے ساتھ. بس یہ بات اس کو ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے نا. جی اب آ جائیے گا اس کی طرف. مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آتے ہیں. اب لفظ بسم اللہ کے اوپر آپ بتائیے گا کہ یہ کیا ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور. 3 ہم نے حالتیں پڑھی تھیں، اس میں سے یہ کیا ہے؟ لفظ بسم اللہ میں نے اس کو وہ بھی دیا، پوائنٹ بھی کیا ہوا ہے. یہ پہلی حالت ہے، دوسری حالت ہے، تیسری حالت ہے. المسلمو ہے، المسلمہ ہے یا المسلمی ہے؟ کون سی والی حالت ہے؟ تیسری. ہاں اس کو ہم کہتے ہیں مجرور. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ میں اس کو چلے کہاں لکھوں، قرآن پہ لکھنا بھی ذرا بے ادبی کی بات ہے نا. مجرور ہے، یہ یاد آ گیا ہوگا. تیسری حالت، پہلی حالت کو ہم نے پڑھا تھا مرفوع، دوسری حالت کو ہم نے پڑھا تھا منصوب اور تیسری حالت کو ہم نے پڑھا تھا مجرور. تو تیسری حالت کون سی ہے؟ مجرور ہے. لفظ اللہ کیا ہے؟ اب اس میں دیکھیے گا بسم اللہ، تو لفظ اللہ اس وقت اس جگہ پہ کیا بن رہا ہے؟ مجرور. مجرور. تیسری پوزیشن مسلمی والی، تیسری پوزیشن مجرور بن رہا ہے. ٹھیک ہے، کیوں بن رہا ہے یہ بات کی بات ہے، ابھی کیوں پر نہیں ہے کیا اس کی پوزیشن کیا ہے؟ کہتے ہیں مجرور ہے. یہ بتائیے گا الرحمنی یہ کیا بن رہا ہے؟ مجرور. باقی سارے فالو کر رہے نہیں کر رہے بھائی؟ کوئی بھی چیز کو نہیں سمجھا رہے بتاتے جائیں کیونکہ آج اب یہی سبق چلے گا. یہ چیز ریپیٹ کرتے ہیں جی یہ کس طرح، یہ جو الگ الگ بنے مجرور، یہ دو مجرور اس کٹے میں چل رہے ہیں. وہ اکٹھے چلے، زیر کی اکٹھے وجہ چلے، اس کو چھوڑ دیا، اس کو زیر آپ کی وجہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. آپ نے ٹھیک ہو گیا. بسم کی آخر میں میم کو دیکھنا ہے، لفظ ٹھیک ہے. اللہ کی آخر میں ہا کو دیکھنا ہے، لفظ ٹھیک ہے. رحمان کے آخر میں نون کو دیکھنا ہے، ٹھیک لفظ ہے. رحیم کے آخر میں میم کو دیکھنا ہے. بس یہ ٹھیک ہے. اگر نیچے زیر ہے آپ کہیں یہ گے جی یہ مجرور ہے. مجرور ہے. بے ٹھیک شک ہے. 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، اس کو چھوڑ دیں فی الحال آپ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، اتنی بات. اب اس کو صرف آپ نے بتانا یہ کیا ہے؟ مجرور ہے. مجرور. اتنا سمجھ آگے. اب آئیے اس کے اوپر، یہ کیا ہے؟ الحمدو یہ کیا ہے؟ یہ پہلی پوزیشن یاد آ گئی. جی المسلم مرفوع تھی، مرفوع. مرفوع ہے. اچھا اب للہ یہ کیا ہے؟ مجرور. مجرور. اچھا ربی یہ کیا ہے؟ مجرور. 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 العالمین اب دیکھیے وہ آ گیا نا مجرور. آخری والا، منصوب. یہ منصوب یا مجرور؟ مینا، منصوب. اینا. اب دیکھیے اس کی اس مین. کو مرفوع کیا ہو اوکے گیا؟ اوکے. یاد آ گیا نا، مینا. مین. منصوب. لمونا تھا. جی جی منصوب. ٹھیک ہے نا. اب یہ کے ساتھ وا اور نون کے ساتھ یہ تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن اینا کی آواز میں نے اسے کہا تھا اس آواز کو پہچان لے آسانی ہو جائے گی. اور یہ بڑا، یہ جو میں نے آپ کو ابھی ٹوٹکا بتایا نا یہ بڑا آسان ٹوٹکا بتایا ہے. اینا کی آواز کو پہچان لے. عالمین یہ جمع اور کون سا ہوگا؟ منصوب یا مجرور بن جائے گا. ٹھیک ہے چلیں جی آگے چلیے گا. 1 منٹ میں اس کو تھوڑا سا صاف کر دوں. اچھا الرحمانی یہ کیا ہے؟
یہ بھی مجرور. مجرور، نون کے نیچے زیر ہے، مجرور. مجرور. آپ نے نون کو دیکھنی، آخر کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آپ نے سیکنڈ لاسٹ کو دیکھنا تھا. میں نے کیا تھا، یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے. جمع مذکر میں جہاں پہ اینا کی آواز آتی ہے اور تسنیہ، یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ، وہ ٹرکی ہے. باقی ہر ایک کے اندر وہ جو ہم نے پہلے پڑھے تھے اس میں ہر ایک کے اندر آپ نے آخر کو دیکھنا ہے. اس میں آپ نے دال کو دیکھا تو آخر میں پیش تھا، آپ نے کہا مرفوع ہے. للہ کو آپ نے دیکھا، آخر میں ہا کے نیچے زیر تھا، آپ نے کہا یہ مجرور ہے. اور ربی کے آخر میں آپ نے دیکھا کسرہ ہے، آپ نے کہا مجرور ہے. الرحمانی ہے، مجرور ہے. الرحیمی ہے، یہ بھی کیا ہے جی، مجرور ہے. مجرور. مجرور ہے. مالکی ہے، یہ بھی مجرور. یومی کیا ہے، یہ مجرور. 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 الدینی کیا ہے، مجرور. مجرور. اچھا اس کو چھوڑ دیں، ایاکا یہ ضمیر آ گئی. نعبدو اس کو بھی چھوڑ منصوب. دیں، فعل آ گیا، فعل آ گیا، چھوڑ دیں اس کو. میں نے اس کو چھوڑ دیں ابھی فی الحال. واو اچھا یہ تو حرف ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں. ایاکا یہ بھی ضمیر ہے. نستعین اس کو بھی چھوڑ دیں. اہدی یہ فعل آ گیا، اس کو بھی چھوڑ دیں. نہ یہ ضمیر آ گئی ہم کو. الصراط پر آ جائیں، اس کے تو کو دیکھیں آخر میں، یہ کیا ہے، مجرور. نہیں تا نا مجرور تو ہے. یہ سیکنڈ تا ہے. منصوب Second ہے، منصوب. منصوب منصوب ہے. منصوب ہے. اسی طریقے سے المستقیم کے آخر میں دیکھیں یہ کیا ہے، زبر منصوب ہوا. منصوب منصوب. ہے. لفظ سراتا کو دیکھیں، ٹھیک ہے، یہی منصوب. یہ کیا ہے، یہ بھی منصوب ہے. اب باقی جو تین الفاظ ہیں ان کو چھوڑ دیں. یہ اب غیری پہ آ جائیں، یہ کیا ہے مجرور. جی، مجرور. مجرور. مجرور ہے. اور مغضوبی کو دیکھیں یہ کیا ہے، یہ بھی مجرور. 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 ضالین، اب دیکھیے آواز کون سی آئی، اینا کی آواز آئی کہ نہیں آئی، اینا. جی. ضالین، اینا کی آواز آئی مجرور. تو کیا ہوگا. اب یہ مجرور یا منصوب، اصل کیا ہے اس کی، منصوب. سوری منصوب بھی ہو سکتا ہے مجرور، ابھی دونوں دونوں ہو ہو سکتا ہے. سکتے ہیں. یہ مرفوع کیا ہوگا، ضالون. ضالون گمراہ لوگ، ضالین گمراہ لوگ. فرق کیا ہوا، وہی والی بات کہ ضالین یہ منصوب یا مجرور ہے، ضالون یہ مرفوع ہے. مرفوع ہونے کی علامت کیا تھی، یہ ہم نے پڑھا تھا واو. یہ آج کا سبق ہے، یہ نہ صرف آج کا بلکہ کل کا، پرسوں کا، اس ہفتے کا سبق یہی ہے. صرف اسی پہ ہمیں تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے. یہ میں نے جیسا کیا تھا کہ آج آپ حضرات کو تھوڑا سا نیا لگے گا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہم اس کی بار بار پریکٹس کریں گے، کیونکہ اب آگے کے جو سبق ہیں اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ کٹوی گولی آج ہم نے لینی تھی. یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہے جو شروع میں انسان کو تھوڑا سا وہ لگتا ہے کہ یار یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. پریکٹس سے سمجھ میں آ جائے گا. آج صرف جو سبق ہے، آخری ٹائم ہو گیا، ہمارے حذیفہ بھائی کہیں گے جی ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے. تو حذیفہ بھائی مجھے ٹائم دیکھ لیا میں نے، مجھے پتا ہے استاد صاحب آج اچھی چیز یہ ہے، ابھی ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں اس کے جوابات آگے ملنے ہیں انشاءاللہ. جی تو جی انشاءاللہ. بہت سا اشتیاق پیدا ہو گیا. الحمدللہ. نہیں اور یہ آپ کو پھر یہ اندازہ ہوگا کہ یار یہ تو ترجمہ کرنا تو بڑی ٹیکنیکل چیز ہے. جی. آگے چل کے پتا چلے گا کہ یار یہ ترجمہ کرنا اور ترجمے کو صحیح ترجمہ پہچاننا تو بڑی ٹیکنیکل چیز ہے. عام لوگ جو ترجمہ دیکھ کر، قرآن کا ترجمہ دیکھ کے کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. یہ آگے چل کے آپ کو یہ ٹیکنیک ہو دے. 3 حالتیں ہیں کسی بھی اسم کی، یا تو مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، ٹھیک ہے. عام حالات میں کچھ الفاظ پیش کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں، زبر کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں، اور کسرہ کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کون سے الفاظ ہوتے ہیں، یہ واحد مذکر، ٹھیک ہے، واحد مؤنث اور جمع مکسر. یہ الفاظ اس طریقے پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک تو یہ بتایا میں نے. جمع مؤنث میں صرف اتنا ہے کہ جمع مؤنث مرفوع ضمہ کے ساتھ ہے، لیکن منصوب اور مجرور کسرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا.
پھر میں نے آپ کو بتایا کہ تثنیہ کے اندر تھوڑا سا ٹرکی ہے. تثنیہ ٹھیک ہے، اس کے اندر شروع میں پہلی حالت میں الف اور نون کے نیچے کسرہ آتی ہے. دوسری حالتوں میں یا نون اور کے نیچے کسرہ اور سے پہلے زبر. یہ اس کی کیفیت چلتی ہے تثنیہ کی. یا سے پہلے زبر ہے اور نون کے نیچے کسرہ. یہ منصوب اور مجرور میں اس طرح ہوتا ہے. جمع مذکر میں ہم نے پڑھا کہ پہلی حالت مرفوع والی یہ واو اور نون کے ساتھ ہے، اور دوسری حالت یا اور نون کے ساتھ ہے اینا کی الفاظ. ٹھیک ہے جی، اینا کی الفاظ، یہ آواز آتی ہے اینا کی. تو اس سے پھر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرفوع ہے کہ منصوب ہے. جیسے میں نے سورہ فاتحہ میں کروایا تو کچھ نہ کچھ اب ہمیں سمجھ میں آنا شروع کیا. اتنا ہی سبق ہے بس آج کا. یہ اگر آپ دیکھیے گا پہلے دفعہ بتایا تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگا، ابھی میں نے بتایا تو نسبتاً تھوڑا سا کچھ افاقہ ہوا ہوگا، لیکن مزید افاقہ کل ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.